بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا موضوع ہے فتح مکہ۔ فتح مکہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے جو سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ یہ وہ جنگ تھی جو بغیر کسی لڑے کے یا بغیر کسی نقصان کے مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ یہ تھا اس کا تعارف۔ اس کے اسباب اور وجوہات میں یہ تھا کہ اسلام کے آغاز سے بھی کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک کشمکش چل رہی تھی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کو فتح کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ عرب کے اندر مکہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ جب تک مکہ کو فتح نہ کیا جاتا اس وقت تک اسلام کا پھیلنا پھولنا یہ مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس کو فتح کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان بھی کوشش کر رہے تھے اور کفار بھی جو ہے وہ مکہ کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جو عرب قبائل تھے وہ جب تک مکہ فتح نہیں ہو جاتا تھا وہ اسلام کو قبول کرنے سے ہچکچاتے تھے، کیونکہ یہاں پہ کفار کی ایک طاقت تھی۔ چنانچہ اس لیے بھی ضروری تھا اس کو فتح کرنا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ مسلمانوں کے ساتھ حج کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ جب مکہ کے قریب پہنچے تو کفار مکہ نے آپ کو مکہ سے باہر روک لیا اور حج کرنے سے روک دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان گفت و شنید شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ بغیر کسی ہتھیار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ ہم کسی جنگ کی نیت سے نہیں آئے بلکہ صرف حج کرنے کی نیت سے آئے ہیں، لیکن کفار جو ہے یا قریش مکہ جو ہے وہ اس بات پر ڈٹے رہے کہ ہم آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے۔ چنانچہ اس موقع پر ایک معاہدہ طے پایا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں کچھ شرائط تھی۔ سب سے پہلی شرط جو تھی یہ تھی کہ مسلمان اس سال حج کیے بغیر واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال حج کے لیے آئیں گے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ مسلمان اور قریش کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے، اور جتنے بھی قبائل ہیں ان میں سے جو قبیلہ کفار مکہ یا قریش مکہ کا حلیف بننا چاہے اس کی مرضی ہے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا حلیف بننا چاہے تو اس کو بھی آزادی حاصل ہوگی۔ چنانچہ اس معاہدے کے تحت 2 بڑے قبائل جو تھے بنو بکر اور بنو خزاع، بنو بکر جو تھے وہ قریش کے حلیف بن گئے اور جو بنو خزاع تھے وہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ ان کے درمیان دیرینہ دشمنی آ رہی تھی دونوں قبائل کے درمیان۔ اب اس کی تیسری شرط جو تھی وہ تھوڑی سی مسلمانوں کے لیے ناگوار تھی، وہ یہ تھی کہ اس سال مسلمانوں کا کوئی شخص بھاگ کر اگر مکہ میں چلا گیا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، یعنی مدینہ سے اگر کوئی بھاگ کے جاتا ہے مکہ میں تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، جبکہ مکہ سے اگر کوئی شخص بھاگ کر مدینہ میں آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ شرائط اگرچہ مسلمانوں کے لیے ذرا کڑوی بھی تھی، مشکل بھی تھی، کچھ صحابہ جو ہے اس پہ تھوڑا سا اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلیم کر لیا اور کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں فتح مبین بھی قرار دیا۔ اچھا، اب سن 8 صلح حدیبیہ کی یہ شرط جو 10 سال جنگ بندی کی تھی، یہ ٹھیک 2 سال بعد اس شرط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو بکر جو تھا اس نے رات کو بنو خزاع کے قبیلے پر جو مسلمانوں کا حلیف تھا شب خون مارا اور قتل عام کیا۔ بنو خزاع کے لوگ بھاگ کر حرم شریف میں داخل ہو گئے، مگر بنو بکر کے لوگوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور وہاں تک بھی ان کے پیچھے ان کو مارتے اور قتل کرتے ان کے پیچھے چلے گئے اور حرم کے تقدس کو بھی پامال کیا۔ چنانچہ بنو خزاع کے لوگوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وفد بھیجا مدینہ منورہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات بتائے گئے کہ کفار مکہ اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ہم پر ظلم کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حلیف ہیں، لہٰذا ہماری مدد کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے پاس اپنا ایک پیغامبر بھیجا، پیغام لے کر کیا بندہ، اور اس میں حضور علیہ السلام نے 3 شرائط رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ بنو خزاع کو ان کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2، بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ نمبر 3، اگر یہ دونوں باتیں آپ کو منظور نہیں ہیں تو پھر تیسری یہ شرط ہے یا معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ کفار مکہ نے غرور و تکبر میں آ کر اس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، مگر جلد ہی آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ اہل کفار نے، مشرکین نے حضرت ابو سفیان کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں تجدید معاہدہ کے لیے بھیجا، یعنی معاہدہ اثر نو معاہدہ کرنے کے لیے دوبارہ بھیجا، مگر حکمت خداوندی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا اور خاموشی اختیار کی۔ حضرت ابو سفیان بار بار دوسرے صحابہ کے پاس گئے سفارش کرنے کے لیے، مگر حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ چنانچہ وہ ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ اب آتے ہیں واقعات کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو 10,000 کا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ان دنوں مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ لشکر اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق وادی فاطمہ جیسے مرو غوران کہتے ہیں وہاں پڑاؤ ڈالا، اور آپ نے الگ الگ الاؤ جلانے کا حکم دیا، یعنی آگ جلانے کا حکم دیا مختلف پہاڑیوں کے اوپر۔ اس طرح سینکڑوں جگہ پر آگ جلائی گئی۔ رات کی تاریکی میں اتنی تعداد میں الاؤ روشن ہونے پر مکہ والے حیران رہ گئے۔ قریش نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ابو سفیان کو بھیجا۔ ابو سفیان کی ملاقات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عباس جو ہے ابو سفیان کو لے کر حضرت حضور علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضور علیہ السلام کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ 17 رمضان المبارک کو اسلامی لشکر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، جو کوئی حرم میں یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے یا پھر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ ساتھ ہی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ہر طرف سے ایک لشکر کا حصہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھا اور مکہ کے اندر داخل ہو گیا۔ اس لشکر جرار کو مقابلہ کرنے کی جرأت مشرکین میں نہیں تھی۔ صرف حضرت خالد بن ولید کے جو لشکر تھا اس کے سامنے تھوڑی سی مزاحمت ہوئی، لیکن وہ بھی جلد میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے بغیر کسی بڑی جنگ کے اس کو فتح کر لیا۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر اور توحید کا مرکز تھا، مگر مشرکین نے اسے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ حرم میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور 360 بتوں کو توڑا جن کی کفار پوجا کرتے تھے۔ علیحدہ علیحدہ بت بنا رکھے تھے حرم پاک کے اندر۔ آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو توڑتے جاتے اور ساتھ ہی سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کی تلاوت کرتے جا رہے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ترجمہ اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ قریش کے لوگوں کو کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے میرے بارے میں کہ میں آپ سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو اہل قریش نے کہا کہ آپ ہمارے کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اچھائی کی امید رکھتے ہیں، بہتری کی توقع رکھتے ہیں، امید ہے آپ ہم سے اچھا سلوک کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، آج کے دن میں نے تمہیں معاف کیا ہے، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جب تم سب آزاد ہو۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک آپ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے،
لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 15 دن قیام کیا اور اپنے بعد حضرت عطاب رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنا کر مدینہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ہے نتائج و اثرات، یعنی اس کے نتائج کیا نکلے۔ فتح مکہ دراصل عرب میں ایک شاندار انقلاب کا عروج تھا۔ اس دن حق کو باطل میں فرق ہوا۔ بیت اللہ جو کہ کفر شرک کا مرکز بن چکا تھا، اسے بتوں سے پاک کیا گیا اور تا قیامت اسے توحید اور ہدایت کا مرکز بنا دیا گیا۔ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ اس فتح سے اندرونی خطرے ختم ہو گئے۔ فتح مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افق و درگزر کی بہترین مثال ہے، یعنی آپ نے لوگوں کو معاف کر دیا، دشمنوں کو معاف کر دیا۔ جب آپ نے اپنی جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، یہ اسلام کی آفاقی تعلیمات کا مظہر ہے کہ اسلام امن محبت کا دین ہے، اور داعی اسلام ختم المرسلین خاتم النبیین تمام بنی نوع انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔